یہ حکومت ہمیں نہ سکھائے کہ عورت کا حق مارا جا رہا ہے. طلاق کا مسئلہ پیار میں نہیں ہوتا. بیڈ پر اگر کوئی شوہر بیوی پیار کر رہا ہو تو وہاں پر نہیں بولے گا کہ میں تجھ سے بہت پیار کر رہا ہوں اسی لیے طلاق دے رہا ہوں. نہیں بولے گا. طلاق چلتے پھرتے ہی کا نام ہے. طلاق جھگڑے ہی کا نام ہے. طلاق نزاع ہی کا نام ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی اگر موبائل پہ دے دے تو ہو جاتا کیا؟ تو کیا بیڈ میں دے گا تب ہوگا؟ موبائل پر اگر کوئی ماں کو گالی دے تو گالی نہیں لگے گی؟ موبائل پر اگر کوئی اور انفارم کرے تو آپ کو وہ نہیں لگے گا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ لاجک، یہ ہوائے نفس، یہ خواہشات ہٹا. اس لیے کہ اسلام خواہش کے تابع نہیں ہے، خواہش اسلام کے تابع. بخاری شریف کی حدیث سنی، اللہ کے رسول فرماتے لا یؤمن حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنی خواہش کو مصطفیٰ کے تابع نہ کرے، لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کرے. لہٰذا ہمیں لاجک کے طور پر تم تو پہلے سکھاؤ ہی نہیں. ہم جب ایکسپلینر آف اسلام مومن علماء مفتیاں اگر اپنے لاجک کو لگاتے ہیں تو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو پہلے ہی سے اسلام میں داخل ہی نہیں ہے، اسلام میں داخل ہی نہیں ہے. اس لیے ہم ہر جگہ مودی جی کو اور جتنے بھی اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ہم 10 منٹ کا ان سے ٹائم لے رہے ہیں. 10 منٹ کا ہم کو ٹائم دو. جو بھی تمہارا اعتراض ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کی رشتہ غلامی میں ہم ایکسپلین کرنے کو تیار ہیں، مگر ٹائم لے. تم سنسد میں رہتے اتنی بڑی بڑی تمہارے کو عہدہ ہے، ایک شخص کو وہ دیکھیے بولنے کا پورا موقع ہی نہیں دیا جاتا. یہ بول رہا ہے تو ادھر سے چلا، یہ بول رہا ہے تو ادھر سے چلا، یہ بول رہا ہے تو وہ چیخ رہے ہیں. بتائیے تو وزیر اعظم خالی اکیلے رہ کر کے پورے انڈیا پہ حکومت اور سنسد میں خاموش. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ نہیں. وہ عدلیہ نہیں ہو سکتا، وہ تو جھگڑے کا اڈا بن گیا، وہ تو نزاع کا اڈا بن گیا ہے. اس لیے سنو، قانون جب بنتا ہے تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے بنتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. رب العالمین نے دے دیا 50 وقت کی نماز، قانون دے دیا، قانون دے دیا. لیکن اللہ پاک کے رسول جب تشریف لائے تو موسیٰ نے کہا کہ میں امت کو اچھی طرح جانتا ہوں. جملے پہ غور کیجیے. خدا کی عبادت کم کرنے کی ہمت کیسے ہوئی موسیٰ کی؟ خدا کی عبادت کم کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ارے آج ہم کو موقع مل جاتا ہے تو 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اگر ٹائم ہے. صحیح ہے؟ تو خدا کی عبادت تو جتنی زیادہ کریں گے اتنا ہی ثواب ملے گا نا. تو اے موسیٰ، فلسفہ کیا ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے ایک جملہ کہا تھا کہ امت کو میں اچھے سے جانتا ہوں، وہ کیپیسٹی نہیں رکھتی. تو گویا قانون لے جانے اور دینے سے پہلے کیپیسٹی دیکھا، طاقت دیکھا، قدرت دیکھا کہ نہیں؟ آپ بتاؤ، رب العالمین جب اپنی پرسنل عبادت کو وہ بدل دیا. اس نوٹ وغیرہ کے مسئلے میں تیرا پرسنل پہلو کیا ہے؟ دھیان دیجیے گا. اور قوم کا کیا بھلا ہوا؟ قوم کو کہاں سکون ملا؟ قانون جب بنتا ہے تو اس پر عمل کرنے والے بھی قانون پر رشک کرے، اسے قانون کہتے ہیں. اسی لیے تو دھیان دیجیے گا، عیسیٰ کی شریعت اٹھا لی گئی، موسیٰ کی شریعت اٹھا لی گئی. دھیان دیجیے گا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا کہ اگر نجاست لگ جائے آپ کے جسم پر کہیں پر بھی تو نجاست کی جگہ کو کاٹنا پڑے گا، تب جا کر پاک ہوگی وہ جگہ. دھیان دیجیے گا. عیسیٰ کی شریعت میں کیا تھا؟ قوم نے کہا اگر کہ شراب کو بولے حلال، ٹھیک ہے جاؤ. موسیٰ کی شریعت میں افراط یعنی سختی کا پہلو نظر آ رہا تھا. وہ منشا تھا کیا؟ ابھی میں اپنی امت کے حوالے سے بات کروں. وہ منشا تھا اللہ کا، اور شریعت محمدی کے اسٹیٹس کو سمجھنا ہے. توجہ دی. موسیٰ افراط ہے، سختی ہے. عیسیٰ تفریط ہے، ایزی بنی ہے، آسانی ہے. لیکن اے محمد، تیری امت کو نہ سختی کا مسئلہ ہے اور نہ ایسا ہے کہ آزاد ہو جائے اور سوئی رہے. ایسا بھی نہیں ہے حرام چیز کرتی رہے اور چھوٹ دے دیں گے. نہیں، طلاق دیں گے تو سزا بھی ملے گی، نکاح کو سکسیسفل کریں گے تو جزا بھی ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا اسٹیٹس ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. اسلامی سنویدھان پر انگلی اٹھانے سے پہلے خالق پر انگلی اٹھا.
کہ محمد از بیسٹ. وہ عیسیٰ کے بھی نبی ہے, وہ موسیٰ کے بھی نبی ہے, وہ سب کے نبی ہے, وہ نبیوں کے نبی ہے, رسولوں کے رسول ہے. اس لیے ہمیں کامل الانبیاء, کامل الشریعہ, کامل الخالقین کی طرف سے ہمیں کامل الانبیاء ملا ہے, کامل الخالقین کی طرف سے ہمیں کامل الشریعت ملی ہے. لہٰذا ہماری شریعت میں انٹرسٹڈ تو ہو سکتے ہو, انوالو نہیں ہو سکتے, انٹرفیئر نہیں ہو سکتے. آپ خواہش کرو, ہم اس خواہش کا ایکسپلین کرنے کو تیار ہیں. آپ پوچھو تو صحیح, پوچھو صحیح چلر لوگوں کو جس کو اسلام کا حجہ لگانے نہیں آتا. تم شاہ رخ خان سے پوچھو گے کہ اسلام کیا ہے, جو برائیوں کی بنیاد بنا ہوا ہے, جو برائیوں کی بنیاد بنا ہوا ہے. توجہ دیجیے گا, جو ہندو سے شادی کر کے اپنے بیٹے کا نام ہندو کے نام پر رکھ رہا ہے, اس سے تم پوچھو گے اسلام کیا ہے. سلمان سے پوچھو گے اسلام کیا ہے, جس کی ماں خود ہندو ہے. اس کے بعد سلیم خان سے پوچھو گے اسلام کیا ہے. نہیں, اسلام پوچھنا ہو ابو بکر صدیق سے پوچھو, عمر فاروق سے پوچھو, عثمان سے پوچھو, اسلام کے حاملین سے پوچھو, جو پہلے رام کے اسلام لینے والے ہیں ان سے پوچھو کہ وہ کامیاب کیوں ہوئے. قرآن کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والے ہی کامیاب ہیں. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے فقط فاز فوزا عظیما, کامیاب عظیم ان کے ہاتھ کو لگ گئی ہے, ان کے قدم کو چوم رہی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں اپنی حدیث میں گیا ہی نہیں ہوں. یہ ساری باتیں وہاں تک پہنچاؤ, حکومت تک پہنچاؤ, ایکٹیو رہو مسلمان. اور یاد رکھنا, آج اگر تم ہوشیار نہیں رہے اور آج اگر اپنی شریعت اور اپنے محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ایک نہیں ہوئے تو خدا کی قسم آپ کی خانہ جنگی, آپ کے معاشرہ جنگی کو, آپ کے ملک جنگی کو, بلکہ آپ کے عالم جنگی کو جنم دے دے گی. کیونکہ بڑے لکڑی کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑی پہلے جلانی پڑتی ہے. اس لیے یہ چنگاری ہے. آج اس نے در حقیقت اشارہ کر دوں, سیاسی پہلو نہیں ہے, لیکن چونکہ میرے آقا جو قرآن دیے ہیں اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. ایسا نہیں کہ سیاست اسلام سے دور ہے, نہیں, سیاست بھی اسلام سے ریلیٹڈ ہے. یہ اور بات ہے کہ اسلام سیاست کا نام نہیں ہے, سیاست اسلام سے ایڈ ہو سکتی ہے, ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اسلام کو ایڈ نہیں کریں گے, سیاست کو ایڈ کر سکتے. گاندھی جی نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی اپنی حکومت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر اور عمر کو یاد رکھے. اس نے کہا ابو بکر اور عمر کو یاد رکھے, یہ ہمیں سنویدھان سکھائیں گے. آج بھی نوٹ میں گاندھی جی کی تصویر دیتے ہو یار, 2000 کے نوٹ میں بھی اسی کی تصویر دی ہو, ذرا اس کی بات پر فالو تو کر کے دکھا. انہوں نے کہا اب بتائیے, جب آقا کے دو غلام کے اسٹیٹس یہ ہے تو آقا کی شریعت کا تصور آپ دیکھیے کیا ہوگا, آقا کا تصور آپ محسوس کیجئے کیا ہوگا. اس لیے پیارے, آپ نہ سکھاؤ, آپ ہمیں مت بتاؤ کہ اسلام کیا ہے, اسلام کے مسائل کیا ہیں, اور یہ پرانے ہیں, کچھ ہمارے مولوی بھی بول رہے ہیں کچھ پرانے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. نہیں 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 نہیں, خدا کے واسطے عقل جہاں تک دوڑے وہیں تک دوڑاؤ, جہاں تک نہیں دوڑے پیدل کر دو عقل کو. اسی کا نام شریعت, اسی کا نام ایمان ہے. اب آپ چھوٹی سی بات بتائیے, الف لام میم کا ترجمہ جانتے ہیں؟ بولو, قرآن پڑھتے ہیں نا, الف لام میم حامیم نون قاف, یہ سب آیت کریمہ ہے نا, قرآن میں ہے نا, لیکن اس کا ٹرانسلیشن ہے نہیں ہے. لیکن قرآن کو آپ کیا مانتے ہو, قانون کی کتاب. اور جب قانون کی کتاب ہے تو اس سے کیا قانون نکل رہا, اس آیت سے کیا قانون نکل رہا؟ اس میں تو نہ ٹرانسلیشن ہے, نہ ترجمہ ہے, نہ ترجمانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں سے لے کے اب تک اور قیامت تک ویسے ہی رہتا, وہاں پر جگہ خالی رہتی, پڑھ لیتے الف لام میم اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ترجمہ کرتے. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. تو الف لام میم کیا ہے, جس سے ایک بات میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ سنو, بلیو اس کو کہتے ہیں کہ جو سمجھ میں آئے مانو, جو سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو الف لام میم سمجھ میں نہ آئے تب بھی سمجھو کہ یہ خدا کا قرآن ہے, خدا کا کلام, شریعت محمدی ہے. تم اپنی سمجھ کو پیدل کر دو. ایسے ہی پیارے, تجھے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, عورتوں کے رونے کو دکھلا رہے ہیں, عورتوں کے, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں, اور ہے بھی سچ یہی, کیونکہ رمضان میں یہ بات بہت زیادہ 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کھیڑے گاؤں کی ہندو وغیرہ آ جاتی, نقاب کو پہن لیتی, ہم لوگ سوچتے کہ مسلمان ہے, زکات ان کو دے دیتے. صحیح ہے نا؟ تو یہ ویسے ہی سرخرید عورتیں ہیں. یہ تسلیمہ نسرین اسلام کا نام نہیں ہے. توجہ دیجیے گا, اسلام تسلیمہ نسرین جیسی بدتمیز نسلوں کا نام نہیں ہے.
بیویوں کو ایک وقت کا کھانا نہ دو فوراً اپنے باپ کو فون کریں گے, کہاں شادی کر دیے با, ارے ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیا کرنا لے کے جاؤ, نہیں تمہیں مر جاتی, خودکشی کر لیتی. ماں بولتی نہیں ماں نہیں, میں ابھی پیسہ بھیج دوں. صحیح ہے نا. لیکن مصطفیٰ جان ابو بکر کی بیٹی, باپ رے باپ, صدیق اکبر دے دیا ہے عمل میں جو اثاثہ گھر میں تھا, اتنی دولت اتنا مال کے کیا کہنا. عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ, جانتے ہیں چیف جو ہے ابو جہل تھا کعبہ کا, ابو جہل چیف تھا, لیکن چیف ہونے کے باوجود عمر کے نام سے ڈرتا تھا. کتنا پاور تھا عمر کا. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے نبی کا نکاح. آپ کے ایسے بڑے بڑوں کی بیٹیاں جب حضور کے نکاح میں ہے تو سوچئے جب 7 دن تک چولہے نہیں جلتے ہوں گے تو ان کی آتما تڑپتی ہوگی نہیں. اسی میں وہ خدا کے نور کو دیکھ رہی ہے, اسی میں وہ خدا کی رضا کو محسوس کر رہی ہے. چنانچہ ہوا بھی ہے ایسا. عائشہ, ارے آج 70 صحابہ ہمارے پاس ہیں جو بھوک کی شکایت کیے ہیں, کچھ ہے تمہارے پاس, حل معاک من شیء, کیا تیرے گھر میں کچھ ہے, کچھ بھی ہے. تو حضرت عائشہ تقاضۂ بشریت کی بنیاد پر, آپ کو تو اچھے سے معلوم ہے کہ 7 دن سے چولہے نہیں جلے ہیں, کہاں سے ہوتا, مگر مصطفیٰ جیسے جانے لگے فرمایا رک 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 رک. کیا سبحان اللہ, یہ ہے بیوی, یہ بیوہ کی طرح عورت نہیں ہے جو بال کھلا رکھ کر بولتی ہے مولوی ملا کی یہ تشریحات ہے. ارے عورت, جس قرآن کی تو بات کر رہی ہے اسی قرآن میں ہے کہ سن, اگر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہو تو ظاہر اس کے پاس کرنا جو تیرا باپ ہو, تیرا سسر ہو, تیرا شوہر ہو, تیرا بیٹا ہو, یعنی محرم کے پاس تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا. قرآن کی بات کر رہی ہے اور تو جس کے پاس بیٹھی ہے وہ نہ تیرا باپ ہے نہ تیرا شوہر ہے, وہ تو میڈیا والا جرنلسٹ ہے. قرآن کی بات کر رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں طلاق نہیں ہے, کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے, کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے. مولوی صاحب تمہاری خام خیالی ہے, تم گمراہ کر رہے ہو. اس طرح جو ہاتھ کر رہی ہو, بتا عائشہ نے کبھی ایسا کیا, بتا مصطفیٰ کی بیویوں نے ایسا کیا. ارے وہاں تو مصطفیٰ کی بیویوں کے لیے ضرورت بھی تھی, اس لیے کہ اسلام سارے جہان میں پھیلا بھی نہیں تھا, وہاں تو ضرورت تھی, وہاں تو ضرورت تھی. ضرورت کی بنیاد پر عورتوں کو سامنے نہیں لایا مصطفیٰ نے. ایک موقع تو ایسا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا خوب بیمار ہے اور آقا تبلیغی دور پر ہے. آقا تبلیغی دورے پر ہیں. آقا جب تشریف لاتے تو آپ کی یہ شان ہوتی کہ اپنے خاص طور سے حضرت فاطمہ جو آپ کے اقربا اعزا ہوتے ان میں حاضری سب سے پہلے دیتے. چنانچہ اپنی بیٹی جگر کی ٹکڑی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد دستک دیتے ہیں. آواز مطلب بڑی نقاہت اور کمزوری کے ساتھ آتی ہے. کون؟ کہا بیٹی میں تیرا باپ. تو بیٹی کہتی ہے ابو جان آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ آواز آتی ہے ہاں میرا ایک غلام صحابی. کہا ابو جان آپ کو آنے کی اجازت ہے, اس کو آنے کی اجازت نہیں. اب ذرا پوچھئے نبی کے ساتھ کوئی آئے گا, ارے میرے ساتھ میرا مرید ہوگا تو برا خیال کرے گا. ایک دنیا کی مثال, باپ کے سامنے اس کا بیٹا ہوگا اور باپ واقعی اصول پسند ہو تو کبھی بھی الٹا پلٹا سوچ سکے گا. ایکٹیو ہو تو توجہ دیجیے. وہ مصطفیٰ جان رحمت, ان کے ساتھ صحابی, ارے وہ اگر لے کے چلے جاتے تو کیا, ارے میں سمجھتا ہوں برائیاں تو اسی وقت ختم ہو جاتی تھی ان سے جب وہ صحابی بنتے تھے. کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے سلیکٹ فرمایا. پارہ نمبر 26 میں سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے کہ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلھا, کہ اللہ نے ان کے لیے تقوی کے کلمے کو لازم قرار دے دیا ہے اور یہی تقوی کے حقدار ہیں. ارے باپ رے, تقوی ان پر قربان, پرہیزگاری صحابہ پر قربان, پرہیزگاری کی اہمیت کے حامل اول صحابہ کرام کی جماعت. مگر اللہ کے رسول کو جب کہا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. آقا جیسے ہی جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کو ایسے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا سرکار میرے پاس ایک ہی چادر ہے کہ میں اگر پاؤں کو چھپا لوں تو سر کھل جاتا ہے اور سر کو چھپاؤں تو پاؤں کھل جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں کیونکہ آپ تو باپ ہیں. ان تمام ٹی وی پر بیٹھ کرنے والی عورتوں سے پوچھو, نبی نے فرمایا ہے عورتوں تجھے اگر جنت
जन्नत की सरदार फातिमा को बनाया है मैंने। मर्द को जन्नत जाना है, जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है। तो औरतों से भी पूछो फातिमा ज़हरा की सियादत और क़ियादत और उनकी लीडरिंग में जन्नत जाने की वो सोच रही है या नहीं? और अगर सोच रही है तो बोल। अगर फातिमा ने जवाब दे दिया कि मैंने सहाबी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, अब तूने पूरी दुनिया को अपना चेहरा दिखाया, पूरी दुनिया को अपना बाल दिखाया, और वो भी बाल ऐसा कि शरीयत के खिलाफ उंगली उठाते हुए। नहीं मिल सकती तुम्हें जन्नत, नहीं मिल सकती तुम्हें। इसलिए जन्नत चाहिए तो अदाए फातिमा हो, रदाए फातिमा हो। जन्नत चाहिए तो अदाए हसन और हुसैन हो। आप जानते हो इतना बाकमाल होने के बावजूद अल्लाह पाक एक छोटे से सूरे में फरमा रहा है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा। ए हबीब, अच्छा इससे पहले क्या आए थे, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। उससे देख, अलम नशरह व वदअना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्र। ये है कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। बताइए, आपको अगर हम कह दें कि आप हमारे पास मकबूल है, महबूब है, फिर आपको हम फौरन कहें कि देखिए कुछ भी तकलीफ होगी तो टेंशन न लो, तो आप क्या सोचेंगे? अरे पहले तो बोले मकबूल है, महबूब है, ये क्या तकलीफ फिर बोल रहे हैं? आप और कीजिए। अल्लाह पाक फरमा रहा है हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, फिर फरमा रहा है तकलीफ आए तो संभाल लेना। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा। तकलीफ के बाद आसानी हम वादा करते हैं, तकलीफ के बाद आसानी हम वादा करते हैं। मतलब रिफात मिल जाए, अज़मत मिल जाए, शराफत मिल जाए, दौलत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, ताकत मिल जाए, जो कुछ भी मिले, इंतजार में रहना। तकलीफ आ सकती है, अगर तूने अपनी ताकत, इज्जत, दौलत को तकलीफ के दूर करने के लिए इस्तेमाल किया, रब का वादा है कि तुम्हें तकलीफ के बाद हम आसानी देंगे। भूल जाती है कौम इज्जत मिलने के बाद, भूल जाती है कौम दौलत मिलने के बाद, भूल जाते हैं लोग, वो लोग जो लोग नमाज के लिए पाबंद थे, इबादतों के पहाड़ कायम कर दिए थे, लेकिन जब रब्बुल आलमीन सऊदी भेजता, पैसे उसे दे देता है, वो नमाज को भी भूल जाता। कल तक वो नफल नहीं छोड़ता, आज सुन्नत भी छोड़ रहा है, वाजिब भी छोड़ रहा है, नमाज पढ़ता दौड़ कर चला जाता है, फोन पर बात करने लगता है। नहीं प्यारे, नमाज एक ड्यूटी और फॉर्मेलिटी नहीं है, खुदा की रजा के हुसूल का जरिया है, खुदा की खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। तुम हमसे खुशनुदी हासिल करना चाहो तो हमारी बारगाह में तुम्हें एक्टिव रहना पड़ेगा, तवज्जो लगाना पड़ेगा, लौ लगानी पड़ेगी। अगर हमारे पास आकर तुम मोबाइल से बात करो और कहो कि हम खुश हो जाएं तुमसे, नहीं, बेतवज्जुही करने वाले खुशी का परवाना उसे नहीं मिलता। अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में आए हो, सोच समझ करके आओ, सारी दुनिया की जिंदगी के मोबाइल को ऑफ कर दो और खालिक की बारगाह में आकर झुक जाओ, तब तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तब तुम्हारी इबादतें कबूल होगी, तब तुम्हारी रियासतें कबूल होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हो और उसी वक्त फोन करके कहते हो अरे मैं नमाज में हूँ, बाद में फोन करना कहते। ये क्या बात है? तवज्जो इल्लाह नहीं है कामिल। तवज्जो इल्लाह के लिए आपको मानना होगा, आपको देखना होगा। इन जालिमों ने घर घर में, हम अगर आपको एक मूर्ति गिफ्ट करने की बात भी करेंगे तो आप फतवा कुफ्र लगा देंगे, फतवा कुफ्र लगा देंगे। ये मुफ्ती साहब होकर के मूर्ति गिफ्ट कर रहे हैं और घर में आपकी बेटी सीरियल देख रही है और उसमें जो है मूर्ति पर जो शादियां हो रही है, उसमें जो आग के साथ शादियां हो रही है, आपके घर में टीवी के अंदर मूर्तियों में शादी जो हो रही है, वो टीवी के अंदर मूर्ति आपके घर में हो और वहां जो है आनंद सुहा मंगलम सुहा ये सब जो पढ़े जा रहे हैं आवाज के साथ, अल्लाह के फैज की दावत है वो, अल्लाह के करम की दावत है वो। हम गिफ्ट करें तो आप फतवा दे दो और आप जो चाहे वो कर लो। यही है गफलत, यही है यहूदियत। उनका मकसद था घर घर में शिर्क को दाखिल कर दिया, वो दाखिल कर दिया उसने, घर घर में बुत परस्ती को दाखिल कर दिया उसने। आजान के वक्त जो है वॉल्यूम कम करते हो और मुअज्जिन साहब को गालियां के तौर पर याद करते हो। अरे क्या चीख करके दे रहा, जल्दी से कहीं को नहीं आजान खत्म करना, जल्दी से कहीं को नहीं, यानी आजान के खत्म होने का इंतजार और फिल्म के वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाने का इंतजार कर रही हो। ए बेटियों, जन्नत नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। तुम अपना नाम आशा बदल दो, अपना नाम सादिया बदल दो। हलीमा और फातिमा नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता, बनना पड़ता है फातिमा, बनना पड़ता है आयशा, बनना पड़ता है। अरे उन्हें जरूरत थी खाने पीने की, उन्हें जरूरत थी ऐशो आराम की, उन्हें जरूरत थी बेटे की औलाद की, लेकिन सुनो, सब कुछ
تھی ان قربانی کو وہ یاد نہیں، یاد کرتی تھی تو خدا کو یاد کرتی تھی، یاد کرتی تھی تو مصطفیٰ کو یاد کرتی تھی۔ جنگوں سے جب آیا کرتے تھے ان کے لوگ تو لوٹنے کے بعد کہتے تھے تیرا شوہر مر گیا، تیرا باپ مر گیا، تیرا بھائی مر گیا، یہ سب جب سناتے تھے تو عورتیں کہتی تھی یہ سب بعد میں بولنا، بول میرا مصطفیٰ موجود ہے یا نہیں، میرا آقا موجود ہے یا نہیں۔ ایک شوہر مرنے والی بیوی بھی کہتی ہے، ایک بیٹا باپ مرنے والی بیٹی بھی کہتی ہے کہ میرا نبی ہے یا نہیں۔ آواز آتی ہے محمد ہے، جواب آتا ہے کہ نبی ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت تمہارے پاس ہے، یہ 5 سال کی سلطنت، اور یہ الیکٹڈ سلطنت نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ سلطنت ہے، یہ الیکشن سے سلطنت نہیں آئی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے سلیکٹ کیا، سلیکشن سے اللہ کے رسول کی سلطنت ہے۔ اس سلطنت میں امت محمدیہ خیر امت آپ کہلاتے ہو، اس کا احساس کرو، مسجدوں کو آباد کرو، گھر میں سلام کا ماحول قائم کرو، بڑے ہو تب بھی سلام کرو، نبی سے بڑے نہیں ہو سکتے، نبی جب چھوٹے بڑے کو سلام کر رہے ہیں تو تم کیا ہو؟ گھر میں سلام کرو، کوئی جواب دے یا نہ دے آپ کا کرامن کاتبین جواب دے گا، مصطفیٰ جان سے زیادہ قریب ہے ان کی روحانیت جواب دے گا۔ سلام کا ماحول قائم کرو، شریعت کا ماحول قائم کرو، بچے بچیوں کے موبائل کو چیک کرو اور ان کے واٹس ایپ کو چیک کرو، ان کے ایس ایم ایس کو چیک کرو، کن سے کیا چل رہا ہے دیکھو، نہیں تو پیارے آپ جب ان بچوں کے لیے اپنی بیوی کا پیٹ چروا کر 50,000 روپیہ اور ڈاکٹر کو دے سکتے ہو تو اس بیٹی کو جہنم میں جلتا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس بیٹی کو جہنم میں جاتا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس کے سکون ہی کے لیے تو بیوی کا پیٹ چرا دیا تو، آپریشن کر کے بچے پیدا کیا تو نے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو واقعی اپنی بیٹیوں کا اور اپنی اولاد کا سکون چاہتے ہو تو شریعت کا درس دو۔ کالج اور اسکول میں پڑھا ہم نہیں روکتے، لیکن کالج اور اسکول کی تعلیم کالج اور اسکول تک ہی، ہوم ورک کراؤ لیکن بستر پر آئے تو بسم کا عمود و واحیہ پڑھواؤ، قل اعوذ برب الفلق پڑھواؤ، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ اب آپ کی بیٹی صبح میں یہ نہیں کہے گی امی جان میں نے سانپ کو خواب میں دیکھا، امی جان میں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا۔ اب اگر بسم کا عمود و واحیہ شریعت محمدی کی تعلیمات پر عمل کر کے بستر پر سوئی ہوگی تو گنبد خضرا خواب میں دیکھے گی، گنبد خضرا خواب میں دیکھے گی، اپنی جنتی خاندانوں کو دیکھے گی کہ ہمارے دادا قبر میں آرام کر رہے ہیں، ہمارے دادا جنت میں ہیں، ہمارے دادا جنت میں۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، آج کی اس خصوصی نشست کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدق و طفیل میں قبول فرمائے، ہمارے بڑوں کو عزت عطا فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔